الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ہر کام کو آسان بنا دے گا۔ آپ جو بھی سوچیں گے اللہ پاک آپ کو فوراً عطا کر دے گا۔ آپ جس چیز کی خواہش کریں گے وہ آپ کو مل جائے گی۔ گھر اور کاروبار میں بہت زیادہ برکات ہوں گی اور اس کے کرنے سے آپ کی تمام مشکلیں حل ہوں گی، اور اسے کر کے جو بھی کام آپ شروع کریں گے وہ ہو جائے گا۔ غیبی طریقوں سے رزق آنے لگے گا۔ دنیا کی محبت چونکہ ہر برائی کی جڑ ہے، اسی طرح بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حسد کا شکار ہو جاتے ہیں، اور حسد کے بارے میں کہا گیا ہے کہ حسد سے بچو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ لہٰذا روحانی وظائف کے معزز ناظرین، آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے ایک ایسا عمل لایا ہے جو کہ لوحے قرآنی کے ایک لفظ کا عمل ہے۔ اس عمل کے کرنے سے اللہ پاک آپ کی ہزاروں ایسی خواہشات پوری کر دے گا، ایسی لا علاج بیماریوں کا حل نکال دے گا جو آپ کو پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کو حیرت انگیز فوائد ہوں گے، ہر طرح کے کام آسان ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام حاجتوں میں یہ عمل آپ کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اگر تو کوئی بہت بڑا مریض ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ اس مرض سے نجات اسے مل جائے، تو ادھر آپ سوچیں گے ادھر آپ کو مل جائے گا، ہر کام آپ کا فوری طور پر ہو جائے گا۔ تو آج کا میں وظیفہ آپ کے ساتھ جو کہ بہت ہی زیادہ فضیلتوں اور برکتوں والا ہے، آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام اننے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور بآسانی پہنچ سکے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے پیارے اور معزز ناظرین، جب بھی ہم کوئی دعا مانگتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں اور اس کے اول اور آخر میں درود نہیں پڑھتے، تو اللہ پاک اس وظیفے کی برکتیں ختم کر دیتا ہے، زائل کر دیتا ہے، اور ہماری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے روزمرہ کی روٹین میں استغفار کو لازم کر لیں اور درود پاک کی کثرت کیا کریں، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے درود و سلام تنگ دست کے لیے صدقے کی طرح ہے، اور درود و سلام پڑھنے سے بدبختی دور ہو جاتی ہے اور محتاجی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے اور ہر بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے۔ درود پاک پل صراط سے آسانی سے گزارنے کے لیے بہت ہی زیادہ فائدے مند ہے، اور فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے صرف 3 بار درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو بخش دے گا۔ لہٰذا درود پاک کی کثرت کیا کریں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری قبر میں ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام مخلوقات کی آوازوں کو سننے اور سمجھنے کی قوت و استعداد عطا فرمائی۔ پس قیامت کے دن تک جو بھی مجھ پر درود پاک پڑھے گا، وہ فرشتہ اس درود پاک پڑھنے والے کا نام اور اس کے والد کا نام مجھے پہنچائے گا اور کہے گا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فلاں بن فلاں نے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا ہے، صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وسلم۔ لہٰذا آپ بھی درود پاک پڑھیں کہ آپ کی تمام مشکلوں کا حل، آپ کی تمام پریشانیوں تنگ دستیوں کا حل صرف اور صرف درود پاک میں ہے۔ اور درود پاک کی کثرت کرو کہ درود پاک کی کثرت بے شک تمہارے لیے طہارت ہے۔ تو آج کا جو روحانی وظیفہ بہت ہی خاص ہے، وہ لوحے قرآنی کے ایک لفظ پر مشتمل ہے۔ وہ لفظ صرف اور صرف 5 الفاظ پر مشتمل ہے۔ 5 الفاظ ہیں، کاف ہا یا عین صاد۔
یہ 5 الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے پڑھنے سے اللہ پاک جو بھی آپ کی حاجت ہوگی فوراً قبول کر لے گا، اور آپ کی تمام خواہشیں پوری ہوں گی۔ رزق جو ہے وہ غیبی طریقوں سے آنے لگے گا۔ تمام مشکلات میں گھرے افراد کے لیے یہ بہت ہی خاص ترین وظیفہ ہے۔ غور سے سن لیجئے کیسے آپ نے کرنا ہے، کس طریقے سے کرنا ہے۔ اس وظیفے کی برکتیں آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے تمام کام حل ہو جائیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لوحے قرآنی کا یہ لفظ ہے جو بہت ہی زیادہ خاص ہے اور آسان سا ہے، مشکل نہیں ہے اس وظیفے کو کرنا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ لفظ کاف ہا یا عین صاد کو یہ آپ نے سب سے پہلے عصر کی نماز کا وقت ہونا چاہیے، عصر کی نماز کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی 100 مرتبہ آپ نے تسبیح پڑھنی ہے۔ اب آپ نے نیت کرنی، اپنے دماغ میں آپ کا کام ہونا چاہیے، کوئی بھی ہے، حاجت ہے، خواہش ہے، پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، بیماریوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی دشمن کو نیست و نابود کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر سے لڑائی جھگڑے مصیبتیں پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں، رزق کی تنگ دستیاں دور کرنا چاہتے ہیں، یا آپ اپنے اور اپنے کسی کے درمیان پیار اور محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی آپ کی خواہش ہے، کہیں جگہ پر اچھی جاب چاہتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلی اپنے جو سیدھا ہاتھ ہے اس پہ آپ نے سب سے پہلے اپنی شہادت کی انگلی پر پڑھنا ہے کاف، پھر آپ نے اگلی انگلی پر پڑھنا ہے ہا، پھر ساتھ والی پہ یا، پھر آپ نے پڑھنا ہے عین، پھر آپ نے پڑھنا ہے صاد۔ سب سے پہلے جب آپ نے پہلی انگلی پر پڑھنا ہے کاف تو آپ نے اس انگلی کو بند کر لینا ہے، پھر آپ نے ہا پہ انگلی بند کرنی ہے، پھر یا پہ انگلی بند کرنی ہے، پھر عین پر اور پھر صاد پر آپ نے اپنا انگوٹھا بند کر لینا ہے۔ اس طرح سے آپ کی پوری مٹھی بند ہو جائے گی۔ تو جو کام بھی ہو، کوئی بھی کام ہو، جس بندے سے بھی کام ہو تو اس کے سامنے جا کر یہ مٹھی کھول دیں تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ یا آپ چاہتے ہیں آپ کی کوئی بہت بڑی خواہش پوری ہو جائے تو آپ نے مٹھی بند کر کے وہ حاجت دل میں مانگنی ہے اور آسمان کی طرف اس مٹھی کو کھول دینا ہے، اور پھر آپ نے گڑ گڑا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دعا مانگنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کی دعا فوراً قبول ہوگی۔ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، بہت خاص ہے لوحے قرآنی کے ایک لفظ کا۔ تو لوحے قرآنی کی فضیلتیں تو آپ جانتے ہی ہیں، انشاءاللہ عز و جل ہم مزید ویڈیوز میں آپ کو لوحے قرآنی کی فضیلتیں بھی بتائیں گے۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔